بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب الاعتکاف چل رہی ہے، درس بخاری ہے، اور اس میں پچھلے پروگرام میں 2030 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، 2030، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راویہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس میرے جسم کے ساتھ مس ہوتا تھا اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ تو یہ بظاہر تو مطلب یہ کہ میچ نہیں کر رہی عنوان سے، معتکف کے غسل کرنے کا باب تھا اور یہ حدیث، لیکن اگلی حدیث ایسی ہے 2031 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس کے راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنا سر مسجد سے نکالتے اور آپ معتکف تھے اور میں آپ کا سر دھوتی اور میں ایام مخصوص میں تھی۔ تو اب جیسے سر اقدس سرکار دھونا چاہتے، حالانکہ آپ کو دھونے کی کیا حاجت، آپ کا جسم بالکل پاک و صاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی ایسی چیز سے بالکل محفوظ رکھا تھا جو کسی کے لیے باعث کراہت ہو سکے، اسی لیے آپ کے جسم اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی کوئی میل آپ کے جسم پہ نظر نہیں آیا، آپ کے کپڑوں پر میل نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ گلاب سے زیادہ معطر اور خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ کا لعاب دہن اقدس خوشبودار اور اتنا باکرامت تھا کہ ایک کنویں کا پانی کھاری تھا تو آپ سے گزارش کی گئی تو میرے آقا نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن اقدس ڈال دیا تو ایک دم شیریں اور میٹھا پانی ہو گیا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا تھا۔ تو اب یہ سر دھونے کی کیا حاجت ہے؟ یہ وہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اگر معتکف مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر وغیرہ دھوتا ہے یا اور کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو حجرے میں اپنا سر اقدس نکال دیا، سیدہ عائشہ نے کوئی برتن رکھا نیچے جیسے فرض کر لیں اور اب سر کو اچھی طرح دھو دیا۔ تو یہ ایک تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور پھر اس پہ تو کلام ہو چکا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں ایام میں ہوا کرتی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہماری بہنیں حائضہ ہوتی ہیں ان کے جسم پر حیض کی جو ناپاکی ہے ایسی نہیں ہے کہ چھٹ کر مختلف جگہ پہ لگ جائے، لہٰذا اس کا تصور رکھنا یہ جہالت ہوگا۔ اگلا باب ہے باب الاعتکاف لیلاً، رات کو اعتکاف کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2032، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی نظر پوری کر لیں۔ حالانکہ اگر کوئی شخص مطلب فرض کر لیں کہ کوئی ایک غیر مسلم ہے، وہ اگر نظر مانتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کی مطلب اس پہ تو عبادت لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ سے وعدہ کیا، اب اگر وہ ایمان لے بھی آیا تو اس کا رب کا وعدہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ آپ اعتکاف کر لیں۔ بابو اعتکاف النسائی، عورتوں کا اعتکاف کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2033۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، بس میں آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیتی، چنانچہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس خیمے میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ جو آج کل ہمارے ہاں کپڑے کے وہ لگا دیتے ہیں، یہ اس کی اصل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یکسوئی کے لیے، تاکہ کوئی دیکھے نہیں اندر عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ینگسٹرز ہوتے ہیں اور وہ اس لیے یہ پردے لگاتے ہیں کہ تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی سنت ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اندر بیٹھ کر گیم وغیرہ کھیل لینا، موبائل یوز کرنا میوٹ کر کے بڑا آسان ہو جاتا ہے، پاؤں پھیلا کے اور لمبے لیٹ کے سو جانا۔ تو یہ اس لیے نہیں تھا، یہ تو تھا یکسوئی کے لیے، یہ بہرحال سنت ہے۔
تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیتی تو آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس خیمے میں داخل ہوتے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے لیے خیمہ لگانے کی اجازت مانگی۔ تو وہ بھی دیکھیں زوجہ ہیں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ بھی ہیں، انہوں نے اجازت مانگی، سید عائشہ نے ان کو اجازت دے دی، تو انہوں نے خیمہ لگا لیا یعنی مسجد کے اندر ہی۔ پھر جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیمے کو دیکھا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو یہ خیمے دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ جی زوجین کے ہیں، ازواج کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری رائے میں ان خیموں کو نیکی کے ارادے کی وجہ سے لگایا گیا ہے؟ پھر آپ نے اس مہینے اعتکاف کو ترک کر دیا، پھر شوال میں 10 دن اعتکاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اب یہ اس جملے کے اندر کہ تمہاری رائے میں ان خیموں کو نیکی کے ارادے کی وجہ سے لگایا گیا ہے، یہ کویسچن نہیں تھا، یہ آپ نے ایک تھوڑا سختی سے بیان فرمایا۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ کہ ایک زوجہ نے لگایا تو دوسری نے لگایا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو چونکہ ازواج مطہرات سرکار سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھیں، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس میں شریک ہونے لگتا ہے تو دل میں تھوڑی سی اس کے لیے ناگواری سی پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی کا لفظ زیادہ اچھا ہے، ناپسندیدگی سی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ عورتوں میں ہو تو اس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اکثر جب ایک شوہر کی ازواج ہوتی ہیں، امہات المومنین کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے، میں ایک عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں، تو ایک اگر عورت کوئی کام کرتی ہے نا تو دوسری بھی کرنے کی کوشش کرتی، دوسری زوجہ، تیسری زوجہ بھی۔ تو ایک تو اس میں یہ پہلو بھی تھا کہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمہ لگایا تو فوراً زینب بنت جحش وہ بھی زوجہ رسول ہیں، انہوں نے بھی لگا لیا۔ تو یہ سرکار سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے لگایا گیا تھا یا اس غیرت کی بنا پر لگایا گیا تھا، پھر تو کوئی نیکی کا ارادہ نہ ہوا۔ ایک تو یہ دوسرا ایک پہلو یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنے کے اندیشے زیادہ ہیں، اور اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں اعتکاف ترک فرما دیا، چھوڑ دیا اعتکاف۔ جو آپ نے چھوڑ دیا ہوگا ازواج نے بھی چھوڑ دیا ہوگا، لازم سی بات ہے۔ پھر سرکار نے شوال میں ایک اعتکاف مسجد فرما لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے مسجد میں اعتکاف کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں، اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اگرچہ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اگر سرکار وہیں رہتے تو تیسری زوجہ بھی، چوتھی زوجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شوق ذوق میں کہ ہم نبی کریم کے ساتھ عبادت کریں وہ بھی تشریف لے آتی ہیں، تو سرکار نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ لیکن یہ پہلو بھی اس میں ہے کہ سرکار نے پسند نہ فرمایا کہ خیمے اس طرح مسجدوں کے اندر عورتوں کے لگیں، تو سرکار باہر تشریف لے گئے۔ تو یہ کئی چیزیں بیان کی ہیں شارحین نے۔ تو خلاصہ کلام اب یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے مسجد میں معتکف ہونے کو محبوب نہ رکھا تو عام عورتیں کیسے پھر مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں تو اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں نا انہوں نے اعتکاف کیا تو اس کا مطلب ہے عورتوں کو اجازت تھی تبھی تو کیا، لیکن ہماری دلیل زیادہ قوی ہے۔ باب الاخبیۃ فی المسجد، مسجد میں خیمے لگانے کا باب، حدیث نمبر ہے 2034۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا۔ جب آپ اس جگہ واپس آئے جہاں آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر حضرت عائشہ کا خیمہ تھا اور حضرت حفصہ کا خیمہ تھا اور حضرت زینب کا خیمہ تھا، یعنی اب دیکھیں اس میں 3 ازواج اور کا ذکر۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے نیک کام کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ واپس چلے گئے اور آپ نے اعتکاف نہیں کیا حتیٰ کہ شوال کے 10 دنوں میں آپ نے اعتکاف کیا۔ تو خلاصہ کلام اس سے بھی وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبوب نہ رکھا۔ باب هل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، کیا معتکف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ اس کا باب 2035 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے ایام میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آئیں، پھر آپ کے پاس کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے قریب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچیں، یعنی وہ حجرہ سب سے آخر میں تھا، پھر مسجد کا دروازہ تھا، وہاں پہنچیں تو انصار کے دو مرد سامنے سے گزرے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اب ذرا اس دور کو چلے جائیے، رات ہے اور اس زمانے میں کوئی ایک آدھ چراغ جل رہا ہوگا مسجد کے اندر، باقی اندھیرا یا چاند کی چاندنی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 7 زوجہ ہیں، اور لازم بات ہے کہ زوجہ نے تو اپنے آپ کو پورا ڈھکا ہوا ہوگا، اور جب کہ 2 آدمی گزرے تو اور چہرہ ڈھک لیا ہوگا۔ تو اب ایک خاتون ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، یہ 2 انصار دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سلام کیا تو آپ نے یقیناً جواب دیا ہوگا، یہاں درج نہیں ہے، فرمایا تم وہیں ٹھہرو، اور پھر فرمایا کہ یہ حضرت صفیہ بنت حوی ہیں، یعنی میری زوجہ۔ تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سبحان اللہ تعجباً کہا یا رسول اللہ کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے زوجہ، ہم آپ پہ کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے، یہ بتانی، یعنی ان کو ایسا لگا کہ یہ تو حاجت کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ کہا جاتا ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں، راویہ فرماتی ہیں ان کو یہ وضاحت بہت سخت لگی، یعنی آپ نے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان دونوں کو فیل ہوا کہ یار یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کریں گے۔ تو یہ کوئی مطلب ایک ہوتی ہے ناگواری نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، یہ وہ نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ گلٹ فیل کرنا کہ ہمارے بارے میں یہ سوچا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناراضگی کا یا آپ کے کسی فعل پر کراہت کا اظہار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے نا، کرتے تو ایمان خارج ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی اپنی ایک کیفیت تھی جو ان کے چہرے سے عیاں ہوئی، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کی تو ان کو بیان کیا۔ تو فرماتی اور ان کو یہ وضاحت بہت سخت لگی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے خون کی جگہ میں پہنچ جاتا ہے، اور مجھ کو یہ خوف ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یقیناً وہ صحابی جو ان کو یہ بات سخت لگی وہ ایسے ہی اچھے تھے کہ وہ بدگمانی نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت وہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ بات سرکار چاہتے تھے کہ آگے بیان ہو، جب بیان ہو تو لوگ اس سے سیکھیں۔ تو اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ انسان کتنا ہی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، شیخ ہو، پیر صاحب بہت بڑے ہوں، اسی طریقے سے عام لوگ بھی ہیں، اگر کوئی فرض کر لیں ہمیں گمان ہوتا ہے یار میرے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی عمل سے سامنے والا بدگمانی کا شکار ہو سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وضاحت کر دیں تاکہ وہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ اگر بدگمان بدظن ہوگا تو ہم دوری پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے، بعض اوقات پھر بدگمان ہو کر انسان زبانی غیبت کرتا ہے یا قلبی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات اگر بڑے سے بدگمان ہو جائے تو اس کی وہ عزت اور احترام ذہن میں نہیں رہتا جو رہنا چاہیے۔ اس میں بڑے کا نقصان نہیں، لازم بات ہے چھوٹے کا نقصان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ وضاحت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ایک شخص چھالیاں کھاتا ہے، دوسرے نے کہا یار چھالیاں تو کھلا، اب اسے یاد نہیں رہا کہ میری جیب میں چھالیاں ہے، اس نے کہا کہ نہیں یار ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اچھا جی۔ اب وہ چلا گیا جو مانگنے والا تھا، اس نے ہاتھ مارا تو جیب میں چھالیاں تھی، اچھا نکال لیجی، تھوڑا سا خود کھائی، کوئی بیٹھا تھا اس کو، اتنے میں ایک دم وہ آ گیا واپس۔ اب وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے نہیں دی، خود کھا رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا موقع ہے وضاحت کر دینی چاہیے، اور اس میں مطلب یہ کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، بعض لوگ قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بات کی ویلیو اتنی گر چکی ہے کہ قسم سے آپ کی بات معتبر ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے، آپ پہلے کئی دفعہ اس کے اندر جھوٹ بول چکے ہیں، تبھی قسم کھا کر پھر اپنی بات کو آپ تقویت دے رہے ہیں۔ قسموں کو بیچ میں نہ لائیں، لیکن وضاحت کر دیں، یار مجھے یاد نہیں رہا تھا، میری جیب میں رکھی تھی، میں سمجھا ختم ہو گئی ہے، وضاحت کر دیں تو بہت اچھا ہے۔
اب اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو وہ یقین کر لے گا، لیکن اگر ہم نے خود اب جھوٹ بول بول کے اپنا امیج خراب کیا ہو تو آپ قسمیں بھی کھا لیں تو وہ بولے گا نہیں مجھ سے ایسی گولی دی تھی مجھے اور خود کھا رہا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال آپ کا کام ہے بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے ایک مثال آج کل کے دور کے اعتبار سے، رات کے 2:30 بجے آپ اٹھ کر اور اپنی گیلری میں نکل کر فون پر باتیں کر رہے ہیں، زوجہ اٹھ گئی پیچھے سے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو چپ کے، تو وضاحت کر دیں۔ اگر دل میں کوئی چور نہ ہو تو وضاحت کر دیں کہ بھئی میں فلاں سے بات کر رہا تھا، فلاں سے، نمبر دکھا دیں سب کچھ، تاکہ بدگمانی ختم ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات شوہر ناراض ہو جاتا ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو، میں کسی سے بھی بات کروں، اگرچہ وہ ایسا نہ ہو، غصے ہو جاتے ہیں اور اسی میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ بیوی سوچتی ہے کیوں نہیں مجھے بتا رہے، اور یہ اس سے بدگمانی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدگمانی کو اٹھانے کا اہتمام کرنا بہت اچھا ہے۔ ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، دوست احباب، کام کاج کی جگہ پر، آپ کے باس ہیں، آپ ہیں، افسر ہیں، ماتحت ہے، اسی طریقے سے جو شیوخ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بعض اوقات لوگوں کے معاملات سے ہو جاتے ہیں کہ وضاحت کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچنا مجھے کیا ضرورت ہے وضاحت کرنے کی، بدزنوں کا خود مرے گا، نہیں، یہ وہ بھی ایک مسلمان بھائی ہے، وہ کسی کا بچہ ہے، کسی کا بھائی ہے، ہاں نبی کریم کا امتی ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے، وضاحت کر دیں۔ اب میں جب شادی بیاہ میں جاتا ہوں نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں خود تو اتارتا ہی نہیں ہوں، تو وہ شاگرد وغیرہ ہوتے ہیں کوئی، یا محبت کرنے والا میزبانی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے آپ تکلف میں کم نہ لے لیں، تو وہ پورا اس کو بھر دیتے ہیں۔ میں اکثر منع کرتا رہ جاتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں عارضی کر رہے ہیں، تو بھر دیا جی۔ اب لازم بات ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانا، پھر پانی، پھر ہوا۔ ہم لوگ تو بعض اوقات بہرحال پانی کا بھی کھانے میں شامل کر لیتے ہیں، ہوا کا تو چھوڑتے ہی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ پلیٹ بہت بھری ہوئی تھی، اب مجھے جتنی حاجت تھی میں نے کھا لی، اب یہ تو نہیں کر سکتا ہوں خلاف سنت کھا کے بدہضمی پیدا کروں، تو میں نے چھوڑ دی۔ اور میرا گمان تھا کوئی نہ کوئی محبت میں، پیار میں اٹھا لیتا ہے، تبرک کہہ کے، حسن زن قائم کر لیتا ہے، یا کم از کم میزبان اٹھا لے گا۔ اب میں جب گھر واپس آ گیا، آپ یقین کریں کسی نے اس کی پکچر کھینچی اور مجھے واٹس ایپ پر بھیج کر اس نے کمنٹس یہ دیے کہ جب علماء ہی یہ کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا، یعنی آپ نے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا، آپ کو پوری صاف کرنی چاہیے تھی۔ اب پھر اس کو وضاحت کی بہرحال میں نے۔ تو اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک تو علم نہیں رکھتے ہیں، انہیں سادہ پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ان کو وضاحت کر دینی چاہیے، نہیں کریں تو بدزن ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مجھ سے تو کوئی بدزن ہو نہیں سکتا، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب حسن زن قائم کر لیں گے، نہیں۔ ہم نے عوام کو دیکھا ہے کہ سر پہ چڑھائے تو 7ویں آسمان پہ پہنچا دے، اور بدزن ہونا چاہے تو ایک لمحے میں 7 زمین کے نیچے پہنچا دے۔ اس لیے اپنے آپ کو انسان محتاط رکھے، یہ سب سے بہترین چیز ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے یہی چیز ثابت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔